کلاسر صاحب پہلے آپ بتائیں نا، پھر ذرا ہم پوچھتے ہیں ان سے، سر سے، نیازی صاحب سے، کہ ٹھیک اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی آپ کے خیال میں؟ اور آپ نے بھی مولانا صاحب کا بھی سن لیا، انہوں نے بھی اندیا دے دیا ہے کہ کبھی امکان اس بات کا ہے کہ مولانا صاحب بھی نہیں لیں گے ایسا ضمنی میں. سر اب خان صاحب ذرا ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں جناب کہ آپ صحافی اینکر جو ہوتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ ایک ٹانٹ کرتے ہوتے تھے کہ یہ جو اینکر جو ہے نا سیاسی اداکار، بلکہ سیاسی اداکار کہتے تھے ہمیں کہ بیٹھے ہوتے ہیں شام کو اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں حکومتیں گراتے ہیں بناتے ہیں فلاں کرتے ہیں، ہمیں مشورہ. بات تو ان کی ٹھیک تھی، ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ مشورہ دینے کی ہماری کیا ضرورت ہے. گڑی خدا بخش میں پہلی مرتبہ انہوں نے ٹرم استعمال کی تھی، میں موجود تھا وہاں پہ. اور پھر جب جمشید دستی صاحب کو عدالت نے جعلی ڈگری پہ نائل کیا اور وہ الیکشن لڑ کے دوبارہ جیتے تو زرداری صاحب نے ایسے مکے لہراتے ہوئے کہا تھا کہ سیاسی اداکار ہار گئے، میرا دستی جیت گیا. یہ بھی کہا تھا. اچھا یہ یاد ہے نا، آپ نے دستی صاحب کی بات کرا دی، ہمارے مہربان ہیں بھائی، ہمارے علاقے کے ہیں. کل بیرسٹر گور صاحب نے وہاں تقریر کر رہے تھے قومی اسمبلی میں جاتا رہتا ہوں ذرا تھوڑی سی پروسیڈنگ دیکھنے کے لیے کہ کیا چل رہا ہے. انہوں نے کہا جناب کہ یہ دستی صاحب جو ہیں عمران خان کے ٹائیگر ہیں. یہ کل کی تقریر تھی. ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ان کا دستی صاحب کا، انہوں نے زرداری صاحب نے میرا دستی جیت گیا، سیاسی اداکار آئیے. مجھے اور آپ کو کہا تھا انہوں نے، چونکہ ہم لوگ کہتے تھے نا یہ جعلی ڈگری والا اور یہ دیکھو، وہ جب جیتا زرداری نے کہا یہ تم لوگ ہار گئے، میرا دستی جیت گیا. اچھا دوسری بات بھی ان کی ٹھیک ہے، مطلب اگر دیکھا جائے ہم بھی ذرا تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں، کیا پیتی کا شوربہ. اب عمران خان صاحب، آصف علی زرداری، نواز شریف صاحب، یہ جو بھی سارے ہیں، مولا فضل الرحمان صاحب، سارے جب وہ ہماری باتیں سنتے ہوں گے کہ رؤف صاحب یہ مشورہ دے رہے ہیں جس کو شاید گھر میں 4 ووٹ نہ پڑے، جو کونسلر نہیں بن سکتا، جس کو کسی بندہ وہ نہیں ہو رہا، ہمیں ہزاروں لاکھوں لوگ ووٹ دیتے ہیں، ہمارے اوپر جانے دیتے ہیں، تو یہ ہمیں مشورے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تجزیہ ہے ہمارا، بالکل صحیح بات ہے. باقی پارٹیز کو اپنے فیصلے بالکل صحیح بات ہے. جتنے بھی مطلب ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیا ان کو مشورہ تو بالکل نہیں دینا چاہیے. میں اس پہ اچھا کامیاب آدمی کو، سکسیسفل آدمی کو جو ٹاپ پہ بیٹھے اس کو مشورہ دینا ویسے حماقت ہے. ہاں اگر اس کا دل بڑے آپ سے پوچھ لے گا بھائی آپ اپنی رائے دیں تو رائے شیئر کی جا سکے. اب میں اپنی رائے دے رہا ہوں، لہٰذا مشورے اور رائے میں نے ذرا تھوڑا سا فرق کر دیا ہے تاکہ یہ نہ سمجھا جائے ہم اکلے کل. ہم بالکل ہمیں تو 4 ووٹ ہی نہ پڑے سر. ان لوگوں کی دیکھیں اتنی بڑی فالوئنگ ہے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ سر، اب خان صاحب کی ایک اسٹریٹجی اگر آپ کو یاد ہو، حامد خان صاحب کو کسی نے پروگرام میں لیں، ان سے یہ سوال کریں کہ خان صاحب نے آپ کو کیا کہا تھا ملاقات میں جو ریمنڈ ساری وہاں پہ ہوتی زمان پارک میں آپ کی ہوئی تھی، جو خان صاحب یہاں سے اس میں شفٹ کر گئے تھے، تو انہوں نے کہا جناب کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے جو مشیر تھے، میرے جو قریب لوگ تھے، انہوں نے مجھے غلط مشورے دیا اور مجھے اسمبلیاں بھی توڑوائی، مجھ سے استعفے بھی دلوائے اور مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ خان صاحب نے خود کہا کہ ان کو مشورے دینے والے غلط لوگ تھے. چلے مان لیا وہ ان 3-4 مشورے ان کو فیڈرل لیول پہ غلط ہو گئے، تو بھائی یہ پنجاب حکومت توڑنے کا مشورہ کس نے دیا؟ اس پہ سب کہہ رہے تھے کہ نہ توڑیں، ان کی پارٹی کہہ رہی تھی بیچارے، انہوں نے خیبر پختونخوا توڑ دی. سو خان صاحب جو ہیں فیصلہ کرنے کے کچھ عرصے بعد انہیں سمجھ آ جاتے ہیں یار فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. میں ان کی پریسیڈنٹ بتا رہا ہوں. اب خان صاحب میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ آ کے فوری طور پر غصے میں فیصلے کرتے ہیں. ان کے مخالفین کو بھی سمجھ آ گیا کہ خان صاحب کو غصہ دلوا کے کیسے اپنی مرضی کا فیصلہ کرنا ہے. خان صاحب تھوڑا سا ٹائم نہیں لیتے. سم ٹائم جو پالیٹکس میں میرا خیال ہے ویٹ اینڈ سی بڑا ضروری ہوتا ہے، تھوڑا سا صبر. ایک وہ نی جرک جو ریئیکشن ہوتا ہے، خان صاحب کو نی جرک ریئیکشن نے بڑا تنگ کیا. اور ان کے ارد گرد جو یہ کراؤڈ رہا ہے اب تک، موسٹلی وہ ہاکش لوگ تھے. اچھا وہ بھی خان صاحب کو وہی مشورے دیتے تھے جو خان صاحب سننا چاہتے تھے. کوئی اگر تھوڑا سا پولیٹیکل مشورہ دے شاید خان صاحب تو ان کے بارے میں کہہ دیتے یار یہ تو ڈر گیا ہے، یہ تو بزدل ہے، یہ تو میری پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے. اب ابھی بھی دیکھ لیں، مطلب خان صاحب، میں آپ نام نہیں لینا چاہتا، ایک دفعہ آپ کو یاد ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے تقریر کی تھی سنگجانی پہ، انہوں نے جرنلسٹوں کے بارے میں کچھ انہوں نے غلط الفاظ یوز کیے، تو اگلے دن وہاں پہ وہ ہو گئی تھی اس میں اسمبلی میں اس کا بیکاٹ کر دیا صحافیوں نے. تو اس پہ عمر ایوب صاحب، یہ بیرسٹر گور صاحب، جو ٹریڈیشن ہوتی ہے پارلیمنٹ کی، بوتھ آر ویری نائس اینڈ ڈیسنٹ پیپل، وہ صحافیوں کے پاس گئے. یار اچھا وہ ایک ہوتے نا کہ چلو آئی ایم سوری یار اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، ایک ہوتے نا تھوڑا راضی کرنے کے لیے. خان صاحب نے جیل سے بیان دیا تھا، یار آپ آج نکال لیں. جب جیل سے نکلے اگلے ٹرائل کے لیے، انہوں نے کہا بزدل لوگوں کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے پارٹی میں، چھوڑ دیں جو لوگ معافیا مانگتے ہیں جا کے صحافیوں. یہ ریکارڈ پہ ہے. جب آپ اس طرح پالیٹکس کو دیکھتے ہیں، مائی وے اور ہائی وے، ہر کسی کو ذاتی دشمن سمجھ لیں گے، کسی سے مدد کرنا، سوری کرنا، ڈلا کرنا. آپ سمجھتے ہیں کوئک کامنٹ، آپ سمجھتے ہیں اچھا موقع تھا پی ٹی آئی کے پاس پولیٹیکل موبلائزیشن کرنے کا ضمنی کے بہانے؟ یس اٹ از. میں آپ سے اگری کہ سپیس خالی نہیں چھوڑنی چاہیے. انہوں نے استعفے دیے نا قومی اسمبلی سے، بعد میں سارے کے سارے سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے، وہاں پہ وکیل کر کے 2 دن کہ بھائی صاحب ان کو
अगेन कहा कि हुकूमत को कहें हमारे इस्तीफे कबूल ना करे। उस वक्त सारे पांव पकड़े थे, भाई सब ना दे इस्तीफे देने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच के रोके हुकूमत को। न्याजी साहब से पूछता हूं, एक बड़ा अच्छा मौका था कि अपनी उसमें दोबारा जाएं और दोबारा नए सिरे से अब दोबारा सीटें जीत के आके इनके सीने पे वो मूंग दलना क्या कहते हैं, अब फिर जीत के आके ये देखेंगे लोग हमारे साथ कहते थे जीतते ही नहीं रहेंगे ना, निजाम की गिरफ्त इतनी मजबूत है। लेकिन न्याजी साहब आपने निकाला हमें, हम वापस आ गए, ये देखे हम यहाँ फिर बैठे हुए हैं और आपके साथ फिर लड़ेंगे हम। न्याजी साहब टुवर्ड्स दी एंड, ये तो जाहिर है सही बात है कि वो तो वजाहत की जरूरत भी नहीं है कि ये तो राय है, वरना तो हर पार्टी ने खुद ही अपना फैसला करना और करना चाहिए और आपका ही हक है। लेकिन एक सिर्फ गुजारिश सवाल की सूरत में, एक तो है कि पाकिस्तान की माजी में कम से कम हमने जो देखा, मुझे जो हवाले याद पड़ते हैं कि जिस पार्टी ने भी जब भी बायकॉट किया है बाद में रिग्रेट किया है। नंबर 2, ये ठीक है आप अगर ये कहते हैं कि यार हम जितने ही पॉपुलर हो जितने नहीं देंगे, तो वो भी बात गलत नहीं होगी आपकी, लेकिन कम से कम एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, अपना पॉइंट प्रूव करने का एक मौका मिलता। और अगर आप ये कहते हैं कि जनाब ये तो अगर हमने ज़िमनी पे चले गए तो इसका मतलब ये होगा कि हम उस फैसले को लेजिटिमाइज कर रहे हैं अदालत के, तो सर इस मंतिक के तहत तो इस असेंबली में बैठना भी इस इलेक्शन को लेजिटिमाइज करने के मुतरादिफ हो गया ना फिर तो। बदामी साहब, पहली बात यह है कि हमारी जो मोबिलाइजेशन है ना, वो तो आपने 5 अगस्त का भी देखा मोबिलाइजेशन शुरू है, अभी भी हमने 14 अगस्त के लिए मोबिलाइजेशन शुरू की हुई है। अभी 3 सीटों का जो रिजल्ट आया फैसला, उसमें अब्दुल लतीफ़ आफरीदी साहब, उसके बाद उमर अयूब और जमशेद दस्ती, इन पे बाई इलेक्शन स्टे हो गए हैं। एक हाई कोर्ट लाहौर ने किया है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया, एक पेशावर हाई कोर्ट ने। ये तो उन्होंने कहा कि अंटर एंड अनलेस अपील डिसाइड नहीं हो जाती तो वहाँ बाई इलेक्शन नहीं होंगे। खान साहब को बतौर स्पोक्स पर्सन मैं नहीं मिला। जो मेरे तक स्टेटमेंट आई जो उसकी बहन ने बैर अलीमा खान ने दी, उन्होंने कहा कि चूंकि पार्टी ने बहुत मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़ा है 8 फरवरी का, उसके बाद जिस तरीके से लोगों ने जुल्म तशद्दुद देखा, तो लिहाजा मैं इस जगह पे किसी और कैंडिडेट को हम इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे, इस वजह से हम बाई इलेक्शन में नहीं जा रहे। दूसरी बात है कि ईसीपी का रोल आपने जिस तरह ज़िया रहमान साहब ने पार्टी में इस हवाले से वैसे राय मुख्तलिफ भी है ना, अलग अलग राय है ना पार्टी में। नहीं, वो गौहर ने भी ये कहा, चेयरमैन गौहर साहब ने, कि उसने कहा कि हमारे 36 बंदों को टारगेट करना है, मजीद नेशनल असेंबली से निकालना है। तो उसने कहा कि अभी हमने सोचना है कि फिर इस असेंबली में, अब तो अपोजिशन, अभी मैं किसी मीडिया पर बैठा था एक चैनल पे, तो वो पूछ रहे थे कि अब कौन आ रहा है, जिस तरह राजा रियाज को बनाया था अपोजिशन लीडर, भाई अभी तो आपकी जो तादाद जो है वो 73 और 74 हो गई है, तो आप किसको ला रहे हैं। देखिए, इस सिस्टम में फिर रहने के बारे में सोचना ये ठीक का है। आज गौहर साहब ने कहा हम चेयरमैन साहब से मिलेंगे और ये बात हम डिस्कस करेंगे कि आया इस बाई इलेक्शन में हमारी मोबिलाइजेशन जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, हमने रहना। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो है जिसने रिजर्व सीट पे 8 जजेस का फैसला 8 महीने लटकाया और दूसरा फैसला हुआ तो 1 दिन नहीं लगाया। इधर फैसला आया, अभी जो लोग डीसी लास्ट 30 सेकंड आपकी जाती राय में हिस्सा लेना चाहिए ज़िमनी में या नहीं? मैं तो कहता हूं कि मेरी राय ये है कि हमें इस प्रोसेस का हिस्सा रहना चाहिए, क्योंकि मोबिलाइजेशन जो है वो जरूरी है। हम क्योंकि खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है ना, ये हर बंदा मान रहा है, ठीक है, कि हमारी पॉपुलैरिटी है, सिस्टम हमें जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। खान साहब की पॉपुलैरिटी पे कोई शक नहीं है, जो आदमी है खान साहब के साथ खड़ा है, सिस्टम से आउट नहीं होना चाहिए, हिस्सा रहना चाहिए।